کہ اللہ کی ایک شان ہے جس سے وہ اپنے بندوں کو اپنا بناتے ہیں اور بغیر وائرلیس اور بغیر ٹیلی فون اور بغیر تار ظاہری کے اس قلب میں کو کھینچ لیتے ہیں، اس قلب کو اپنا بنا لیتے ہیں، جس کی عربی دعا یہ ہے اللہم کن لنا وجعلنا لک، کہ اللہ آپ میرے خاص ہو جائیے اور ہم کو اپنا خاص بنا لیجیے۔ یہ ایک دعا ہے جس کو مفتی رشید احمد صاحب نے فرمایا میں ہمیشہ مانگتا ہوں، اور میرے ایک دوست شیروانی حبیب الحسن خان مرحوم، وہ ہمارے حضرت کے خلیفہ بھی تھے، وہ بھی کہتے ہیں میں اس کو ہمیشہ مانگا کرتا ہوں کہ اللہم کن لنا، کن لنا ہے تم، لیکن نون ساکن کے بعد لام مشدد جب آتا ہے تو نون لکھا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا۔ جیسے اشہد ان لا الہ ہے لیکن نون پڑھا نہیں جائے گا، اشہد ان لا الہ کہا جائے گا اذان میں اور تکبیر میں، یہ نون لکھا تو جاتا ہے پڑھا نہیں جاتا، اشہد ان لا ان رہتا ہے ان، مگر یہ نون پڑھا نہیں جائے گا، اللہ الہ الا، تو ایسے اللہم کن لنا، کہ اللہ آپ میرے خاص ہو جائیے، وجعلنا لک، اور ہمیں اپنا خاص بنا لیجیے، یہ دعا۔ تو یہ اسی شان استوا کے ظہور سے ہوتا ہے، اور یہ شان استوا کا ظہور عموماً اللہ تعالیٰ کسی عمل پر فضل فرما دے یا کسی اپنے مقبول بندے کی صحبت سے فضل فرما دے، نہ جانے کتنے بہانے ہیں ان کی رحمت کے نزول کے، لیکن اس کی علامت کیا ہے؟ جس کے قلب کو اپنا بناتے ہیں تو وہ اپنے قلب کے اندر محسوس کرتا ہے کوئی تبدیلی، یعنی وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ میرے قلب کو اپنی یاد کے لیے کوئی کھینچ رہا ہے، یہ کشش وہ اپنے قلب میں اور روح میں محسوس کرتا ہے۔ اس کو دل چاہتا ہے وضو کر کے نماز پڑھ لیں رات کو، اس کا دل چاہتا ہے میں اللہ سے کچھ مانگ لوں، اس کا دل چاہتا ہے کہ جس دن ہمارے پاس وہاں یعنی میرا آخری وقت ہوگا اس وقت میں ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی، اور ضرورت ہو یا نہ ضرورت ہو، محبت ایسی چیز ہے کہ بغیر ان کی یاد کے چین ہی نہیں ملے گی۔ کیونکہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مفردون کی جو شرح کی، اس دن میں نے آپ کو جو شرح پیش کی تھی علامہ نووی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو محبت سے لیا جائے کہ اور عاشقانہ نام لیا جائے، کہ دل میں محبت ہو، آنکھوں میں کچھ اثر ہو، کم سے کم آنسو بہ جائے، نہ آنسو آئے تو رونے والوں کی شکل ہی بن جائے، جیسے کسی اپنے محبوب کا نام لیتے ہیں۔ مثلا میں عرض کرتا ہوں کسی کا اکیلا بیٹا ہے اور آپ گئے حج کرنے، فرض کر لیجیے اس کا نام خالد ہے یا حامد ہے، ایک عربی نے اپنے بیٹے کو کہا حامد، آپ کے قلب پر ایک اثر پیدا ہوگا، ارے کس نے میرے بیٹے کا نام لیا، حالانکہ آپ کا بیٹا نہیں، آپ کو خود یقین ہے، دوسرے کے نام سے بھی اچھا لگتا ہے اپنے بیٹے کا نام، عاشق وہ ہے جو دوسرا بھی اللہ کہہ دے تو وہ مست ہو جائے، ارے کس نے میرے اللہ کا نام لیا، سمجھا؟ تو ایسے ہی کسی کا باپ دور ہے اور اس نے کسی کے نے کہا بھائی تمہارے والد صاحب کے پاس سے میں آیا ہوں، نہ والد کا نام لے لیا، جس چیز سے اس کو محبت ہوگی، تو اللہ تعالیٰ کی محبت کی جو شرح کی کہ عاشقانہ ذکر کے معنی جو ہیں اے لہجو بہی، یعنی احتزو فی ذکر اللہ، جو اللہ کے ذکر میں، یہ روایت حدیث سے اس کی شرح کی گئی، علامہ نووی نے جو لکھا مسلم کی شرح میں کہ اللہ کے ذکر میں جھوم جاتے ہیں، سمجھا؟ اللہ کہتے ہیں بس ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے، جھوم جاتے ہیں، مست یعنی حرکت پیدا ہو جاتی ہے۔ اچھا، تو اس کی شرح کر دی علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ محی الدین ابو بکر رازی نوا کے رہنے والے ہیں نووی، تو انہوں نے فرمایا کہ اے لہجو بہی، یعنی وہ عاشق یعنی وہ فریفتہ عاشق ایک کیفیت محسوس کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر، ان کو ایک عاشقانہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی فریفتہ ہو جاتے ہیں ذکر ہی میں۔ یہ نام ان کا ایسا نہیں کہ جو نام مسمہ سے الگ ہو، سن لیجیے ایک رازی بھی، آپ کا بیٹا نائجیریا میں ہے مثلا، آپ نے اس کا نام لیا تو ضروری نہیں کہ وہ یہاں موجود ہو، دنیا میں جتنے نام ہیں ان کے مسمہ ان سے دور ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ اس وقت میں وہ موجود ہو، دنیا کے تمام اسما، اسم کی جمع ہے اسما اپنے مسمہ سے، ہر اسم اپنے مسمہ سے دنیا میں فاصلے رکھ سکتے ہیں۔ مثلا آپ کا بیٹا یہاں ہے اور کبھی حج کرنے چلا گیا، ہزاروں میل پر ہے، آپ نے اس کا نام لیا، فاصلے ضروری نہیں کہ نام لیتے ہی وہاں موجود بھی ہو، لیکن اللہ کے نام میں، لیکن اللہ کے نام اسم میں اور مسمہ میں فاصلہ نہیں ہے، جہاں نام لو وہیں وہ موجود ہے۔ یہ خاص ہے اللہ کے ساتھ کہ اللہ کا اسم اپنے مسمہ سے جدا نہیں ہے، جہاں نام لو وہیں ان کی ذات موجود ہے، یہ خاص ہے اللہ کے لیے۔ دنیا میں جتنے نام لے لیں آپ، ضروری نہیں کہ وہاں موجود ہو، کبھی ہے کبھی نہیں، ابھی آپ چلے جائیں گے، ہم لاکھ حاجی رفیع رکھتے ہیں، حاجی رفیع اپنے مکان میں ہوں گے۔ اللہ کے اسم میں یہ خاصیت ہے کہ ان کا اسم اپنی ذات سے الگ نہیں، مسمہ اور اسم ساتھ ساتھ رہتا ہے، اس لیے اسم ذات کے اندر یہ خاصیت ہے کہ اللہ کہنے سے آدمی اللہ تک پہنچ بھی جاتا ہے، یہ بھی بتا رہا ہوں۔ تو یہ شرح تو میں نے مسلم کی پیش کی تھی، اب ملا علی قاری کی شرح سنیے، اس دن بھول گیا، وہ نہیں آیا یاد میں، ایسا کوئی ضروری تھوڑی کہ سب یاد آ جائے۔ ملا علی قاری نے اس عاشقانہ ذکر کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ یہ عاشقین اللہ کے وہ بندے ہیں کہ لا لذت لہم الا بذکرہ،
کہ دنیا میں ان کو کہیں لذت نہ ملتی ہو مگر اپنے اللہ کے نام کے ساتھ. یعنی اگر بریانی اور مکان بھی اچھا لگتا ہے تو پہلے اللہ کا ذکر فکر اور معمولات اور نماز روزہ کر لیتے ہیں, تب مکان اور بیوی بچے اچھے لگتے ہیں. اور اگر خدا نخواستہ نماز چھوٹ جائے, قضا ہو گئی, جماعت نہیں ملی یا ذکر نہیں کیا اس دن, غفلت سستی, تو سورج چاند سب ہم کو بالکل برے لگنے لگیں. ساری کائنات جو ہے, شیخ الحدیث نے عجیب جملہ لکھا ہے ایک ولی اللہ کا, کہ ایک ولی اللہ محدث رویا کرتے تھے تو کہتے تھے الہی لا تطیب دنیا الا بذکر کا, اے اللہ ہمیں تو دنیا اچھی ہی نہیں لگتی بغیر آپ کے نام کے صدقے میں. الہی لا تطیب الدنیا الا بذکر کا, کیا کہوں دوستو, اللہ والوں کی زبان تو دیکھو. شیخ الحدیث نقل کرنے والا ایک ولی اللہ کا جملہ, محدث تھے, فرمایا اللہ سے عرض کیا کرتے تھے. یہ بات انہوں نے مخلوق سے نہیں کہی, انہوں نے تنہائی میں کہی. میرے شیخ اکیلے بیٹھے کوئی نہیں ہے, کوئی ایک آدمی نہیں, اور اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا ربی معاف کر دیجیے. ایسے درد سے کہتے تھے جیسے دیکھ رہے ہیں اللہ کو, یا ربی معاف کر دیجیے. ایسے معلوم ہوتا جیسے ہر وقت اللہ سے باتیں ہو رہی. تو دیکھو اتنا بڑا ولی اللہ شیخ الحدیث محدث فرماتے ہیں الہی لا تطیب الدنیا الا بذکر کا, اے اللہ یہ دنیا تو ہم کو اچھی نہیں معلوم ہوتی مگر آپ کے ذکر کے صدقے میں. میرا ایک اردو شعر سنیے, تو یاد آ گیا ابھی. دنیا میں ہر انسان کو کوئی نہ کوئی پریشانی اور فکر تو آتی ہے نا. دولت سے فکر جا نہیں سکتی, ڈاکٹر کے علاج میں شفا نہیں, اس کے اختیار میں. غم و رنج سب کو آتے ہیں, بادشاہ سے لے کے غریب تک. لیکن اللہ تعالیٰ کے نام کے صدقے میں اور 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ کر دعا کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے قلب کو غم پروف کر دیتے ہیں, جیسے واٹر پروف گھڑی ہوتی ہے کہ اس میں پانی میں چاروں طرف ہے, گھس نہیں سکتا پانی. یعنی غم ہلکا ہوگا مگر ایسا نہیں ہوگا جس سے وہ بدحواس ہو جائے. طبعی غم تو پہنچے گا تھوڑا سا, لیکن وہ غم کی جس سے آدمی پاگل ہو جاتا ہے دنیا دار, ایسا کبھی نہیں ہوگا. کوئی ولی اللہ دنیا کے غم سے خودکشی یا پاگل پن کسی کو نہیں ہوا.